أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 158 159 160 اور 161 162 سورہ بقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. بڑا ہی زبردست سبق تھا ماقبل کا، جس میں صبر کی تلقین کی گئی تھی اور صبر کے وصف کے حصول کے لیے وہاں پر تعلیمات دی گئی تھی. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صبر کی کتنی قسمیں پڑی تھی؟ 3. ایک صبر ہوتا ہے علی الطاعات، نیکی کے کام پر صبر کرنا، جماؤ کر لینا نیکی کے اوپر. اور دوسری صبر کی قسم تھی علی المعصیہ، اگر آپ نے کوئی گناہ چھوڑا ہے اور اب آپ کے دل میں جذبات آتے ہیں کہ یہ گناہ دوبارہ کرنا چاہیے، تو تم معصیت پر صبر کر جاؤ، یعنی اس معصیت کے قریب نہ جاؤ. اور تیسری صبر کی قسم ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت اگر کبھی زندگی میں آ جائے تو اس کے اوپر کیا کرو؟ صبر کرو. یہ جو بشارت ان آیات میں دی گئی ہے وہ تینوں لوگوں کے لیے ہے، صبر علی الطاعات والوں کے لیے، صبر علی المعاصی والوں کے لیے، اور صبر علی المصیبہ والوں کے لیے. اگر تم اس کے اوپر صبر کرو گے تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. سبحان اللہ. میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، غزوہ بدر کے اندر 14 صحابی شہید ہوئے تھے. کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ جن میں کچھ انصاری تھے اور کچھ حضور کے جو پچھلے ساتھی تھے مکے کے وہ تھے. جب یہ شہید ہوئے تو مدینہ میں منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی جانیں کیا ہو گئی؟ چلی گئی. خواہ یہ تو بیچارے مر گئے، کیا حمایت سے ان کو ملا کیا ہے؟ تو اللہ پروردگار عالم نے اس وقت یہ آیت اتار کر کہا تھا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو معمولی مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہے. لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا یہ گیا یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے دین اسلام پر، تمہیں یہ تو پہلا آغاز ہوا ہے بدر میں، اب تمہیں یہ جانوں کا امتحان تو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا. یہ مالوں کا امتحان بھی دینا پڑے گا، اولاد کا امتحان بھی دینا پڑے گا. یہ سارے امتحانات تمہارے اوپر آئیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کوئی بندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ میرے اوپر امتحان نہیں ہے. ہر انسان پر کسی نہ کسی درجے میں کیا آئے گا؟ امتحان
آئے گا۔ آج بدر ہی سے یہ بات پلے میں باندھ لو کہ جب تم دین اسلام سے جڑے ہو تم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن تم نے اس مصیبت کی گھڑی میں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ مالک ہے ہمارا، وہ ہم سے ہماری جان لے تو ہم مالک کے سامنے جان کیا کریں گے؟ قربان کریں گے۔ وہ ہم سے ہماری اولاد مانگے، وہ مالک ہے، ہم اس کے سامنے اولاد کو بھی کیا کریں گے؟ قربان کریں گے۔ وہ ہم سے مال مانگے تو ہم تو مملوک ہیں اور وہ ہمارا کیا ہے؟ مالک ہے۔ انا للہ، سب کچھ ہے کس کا؟ اللہ کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ایک نہ ایک دن ہم نے پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج اگر جان کی نعمت لے لی گئی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی لی گئی ہے، ابھی جان نکلی ہے، سبحان اللہ، اب اس جان کو ایسا مسکن دیا جائے گا کہ پھر اس روح کو کہا جائے گا جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ تو یہ روح کہے گی اللہ میں دنیا میں پلٹنا پسند، یہ تو تھوڑی دیر ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آج اگر یہ نعمت لی ہے تو کل ہم اس نعمت کی طرف پلٹیں گے اور یہ نعمت پھر سے ہمیں کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ اولاد لی ہے، بڑی پیاری مثال لکھی ہے انڈیا کے ایک بزرگ نے اپنی تفسیر میں، یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا بمبئی چلا گیا اور آپ کو پریشانی ہوئی، آپ مصیبت میں آئے، آپ کو دکھ ہوا، لیکن اس پر رونا نہیں چاہیے، اس پہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ وہاں وہ جائے گا اور کچھ کما کر جب روپے گھر کیا کرے گا؟ واپس بھیجے گا، تو یہی بیٹے کی جو جدائی ہے یہ خوشی کا کیا بنے گی؟ سبب بنے گی۔ جب اللہ پروردگار عالم ان مصیبتوں پر آخرت کے اندر اجر دیں گے نا، پھر بندے کو پتہ چلے گا یہ مصیبت بھی میرے لیے اللہ کی بہت بڑی کیا تھی؟ نعمت تھی۔ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ پریشانی کے اوپر جب آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ جھاڑ دیتا ہے۔ وہ جو آتا ہے دعا کی قبولیت میں کہ کتنے طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے؟ 4۔ ایک یہ کہ جو مانگا وہ فوراً کیا کیا جائے؟ مل جائے۔ ایک یہ طریقہ ہے فوراً نہ ملے بلکہ مناسب وقت پر کیا کیا جائے؟ دے دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ نہ ملے بلکہ اس کا متبادل تمہیں دے دیا جائے۔ اور چوتھا طریقہ سبحان اللہ یہ ہے کہ تمہیں دیا کچھ نہ جائے، وہ دعائیں تمہاری سمیٹ کر آخرت کے لیے رکھ لی جائیں، اور جب تم وہاں پر جاؤ تو تمہیں صلح کے طور پر وہ انعامات دیے جائیں۔ تو وہ بندہ وہاں جائے گا، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، میں تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں ہے جتنا مجھے مل رہا ہے، تو اس بندے کو یہ کہا جائے گا یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا تھا، ہم کہتے ہیں دنیا میں دے دیں گے، زندگی فانی ہے، وہ نعمت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ ہم نے تیری دعاؤں کے بدلے میں یہ ساری نعمتیں تیرے لیے یہاں پر رکھی ہیں۔ اب زندگی بھی ہمیشہ کے لیے اور یہ صلے بھی کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے انا للہ و انا الیہ۔ کس بات کا دکھ اگر جان راہ خدا میں چلی گئی؟ کس بات کا دکھ اگر مال راہ خدا میں چلا گیا؟ کس بات کا دکھ اگر اللہ کی دین پر اولاد قربان ہو گئی؟ کس بات کا دکھ اگر زندگی میں کوئی امتحان آ گیا؟ انا للہ، اگر اس نے امتحان لیا ہے تو ہم اس کے مملوک ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یہ امتحان سدا نہیں رہنے، اس امتحانوں پر انشاءاللہ اللہ انعامات بھی دیں گے۔ بہرحال اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب دیکھیے ربط، پہلا ربط یہ ہے، بڑا زبردست سبق تھا ہاں جی، اور پلے باندھنے کا تھا، اور فارمولہ تھا اس میں زندگی میں اطمینان لانے کے لیے کہ آپ یہ دو کام کریں، ایک نماز پڑھتے رہیں اور دوسرا کیا کرتے رہیں؟ صبر۔ زندگی میں جو بھی ہو جائے اللہ تمہیں صبر کی کیا دیں گے؟ توفیق دیں گے، اللہ کی ذات کا سہارا تمہیں نصیب ہو جائے گا اگر تم صبر کرو گے اور کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ تو نماز پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صبر کے اندر ہی یہ چیز ہے، لیکن صبر میں سے الگ نماز کو نکال کر اس کی اہمیت کی طرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ تو ہم جتنے اس مجلس میں موجود ہیں ہم ایک بار پھر اعادہ کریں اور عزم کریں، اپنے عزم کو دہرائیں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیں گے۔ اگر کبھی ہو گئی تو انشاءاللہ فوراً اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنی نماز کی قضا کریں گے، بس بڑا سکون ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو پہلا ربط آج کے سبق کا یہ ہے، ربط بھی کمال ہے آج کے سبق کے، سبحان اللہ۔ پہلا ربط یہ ہے
کہ یہ رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب ہے۔ اس سے پہلے رسالت پر پہلے شبوں کا کیا تھا؟ ہم اس کو نبی اس لیے نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ انبیاء کے قبلے سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اگر یہ نبی برحق ہوتے تو ان کا بھی وہی قبلہ ہوتا جو باقی انبیاء کا قبلہ تھا۔ اس کا تفصیل سے جواب دیا گیا، قبلے کی طرف مت جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف جاؤ، قل للہ المشرق والمغرب، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، وہ مشرق کو کہے تو ادھر منہ کرو، وہ مغرب کو کہے تو ادھر کیا کرو؟ منہ کرو۔ اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو دوسرا شبہ تھا، یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرو؟ سعی کرو۔ ہم کیسے سعی کریں بھائی؟ یہاں تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے کیا رکھے تھے؟ بت رکھے تھے، اور ان بتوں کی صفا اور مروہ میں شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ مشرکین مکہ بھی دور جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے؟ حج کرتے تھے نا، حج والا وہ کام، تو حج کے اندر سعی بھی تو کرنی ہوتی ہے، تو مشرکین بھی سعی کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان۔ ایک بت انہوں نے رکھا تھا صفا پہ اور دوسرا کس پہ؟ وہ سعی جب کرتے تھے نا تو پھر اپنے بتوں کو بھی کیا کر لیتے تھے؟ مس کر لیتے تھے۔ یہ لوگ کہتے عجیب نبی ہے، ایک طرف تو وہ کبھی بت خانہ تھا اور وہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ تم صفا اور مروہ کے درمیان کیا کیا کرو؟ سعی کیا کرو۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ کوئی نبی برحق معاذ اللہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا ہو یا مروہ یہ تو اللہ کے شعائر میں سے کیا ہے؟ ہاں ایک ہے۔ لہذا یہ تو بعد میں لوگوں نے بت رکھے اور یہاں پر جو ہے وہ اصنام کی پوجا شروع ہوئی، وگرنہ تو یہ شروع سے اللہ کے شاعر میں سے ایک ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو آئندہ حج کا ارادہ کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ یطوف بہما، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا کرے؟ سعی کرے۔ ایک یہ ہے، پہلے رسالت پر ایک شبہ کا جواب تھا، اور اب رسالت پر دوسرے شبہ کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ یہ نبی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ربط یہ ہے، سبحان اللہ، اس سے پہلے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہ جو شہید ہے نا یہ اپنی جان بھی راہ خدا میں دیتا ہے اور اپنا مال بھی راہ خدا میں دیتا ہے، لیکن صرف یہ ایک مقام نہیں ہے جہاں جان لگتی ہے مال لگتا ہے، ایک عمل اور بھی ہے حج اور عمرے کا جہاں تمہارے مال بھی لگیں گے اور جہاں تمہاری جانیں بھی کیا ہوں گی؟ لگیں گی۔ اس لیے جب تم جاؤ وہاں پر حج اور عمرے کے لیے تو وہاں پر کیا کیا کرو؟ سعی بھی کیا کرو۔ یہ دوسرا ربط۔ تیسرا ربط، سبحان اللہ، یہ تیسرا ربط تو ان کو سمجھ میں آئے گا جنہوں نے حج کیا ہے، اور اللہ ہم سب کو بار بار جو ہے وہ حرمین کی آداب کے ساتھ حاضری نصیب فرما دے۔ اس سے پہلے تعلیمات صبر تھی، تعلیمات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو تم۔ اب یہ کہا جا رہا ہے صرف میدان جہاد ہی صبر کا مقام نہیں ہے، بلکہ جب تم حج اور عمرے پر جاؤ گے وہاں بھی کئی بار تمہیں دشواریاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تمہیں وہاں بھی کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ تو کتنے ربط ہو گئے؟ 3۔ پہلا ربط یہ ہے کہ یہ رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ جان اور مال صرف جہاد میں نہیں لگتے بلکہ حج اور عمرے پر بھی جان اور مال کی کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوتی ہے۔ تیسرا ربط کیا ہے؟ صبر کرنا۔ جیسے صبر چاہیے میدان جہاد میں، جیسے صبر چاہیے دنیا میں آنے والی آزمائش کے وقت، ایسے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا جب تم بیت اللہ کے اندر جاؤ حج کے لیے، ابے تمہارا یہ کس کے لیے؟ عمرے کے لیے۔ بہرحال اب دیکھیے سبب، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آپ جانتے ہیں، پورا واقعہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان مائی ہاجر کیا ہوئی تھی؟ دوڑی تھی نا، بیٹا تھا، چھاتی میں دودھ کیا ہو گیا؟ خشک، اور وہ جو کھانے پینے کی اشیاء حضرت ابراہیم نے دی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟
ختم ہو گئی. اب بچے کو بھوک ہے اور ماں کی چھاتی میں کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ تڑپتی تھی بچے کے لیے, کبھی صفا پہ جاتی تھی اور کبھی کہاں پہ جاتی تھی, مروہ پہ. اب زیادہ نہیں, صفا بھی ایک پتھر ہے, پہاڑی ہے, اور مروہ بھی کیا ہے, اس کے بارے میں ایک روح المعانی والوں نے یہ بھی بات لکھی, صفا ایسا صاف ستھرا پتھر جس کے اندر مٹی اور کسی چیز کی آمیزش نہیں. یہاں پر حضرت آ کر بیٹھے حضرت آدم, اور مروہ وہ پہاڑی ہے جہاں اما حوا کیا ہوئی تھی, آ کر بیٹھی تھی. تو یہ دو پہاڑیاں تھیں, ان کے درمیان میں ہاجر کیا ہوئی تھی, بھاگی تھی, دوڑی تھی. سبحان اللہ, بچے کے لیے پریشان تھی, لیکن اللہ نے وعدے کیے تھے, سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا تھا اپنے خاوند کو جاتے ہوئے, اگر اللہ کا حکم ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جانے کا تو جائیے, اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. وہ ابھی دوڑ ہی رہی تھی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے, ایک جگہ پر انہوں نے اپنی ایڑی کو کیا کیا, رگڑا, تو اللہ پروردگار عالم نے وہاں پانی کا چشمہ کیا کر دیا, جاری کر دیا, اور ایسا پانی جاری کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ زمزم میں یہ خاصیت ہے, جہاں یہ پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے وہاں کھانے کی ضرورت بھی کیا کرتا ہے, پوری کرتا ہے. اتنا پانی نکل آیا کہ اما حاجر گھبرا گئی, اور انہوں نے پانی کو کہا زمزم زمزم, رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اس کی وجہ سے پانی نکلنا کیا ہوا, بند ہوا. تو نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے, اما اگر کبھی زمزم نہ کہتی تو جیسے مکے والوں کے لیے زمزم عام ہے, ایسے پوری دنیا کے اندر بھی زمزم کیا ہوتا, عام ہوتا. بہرحال بڑی خاصے ہیں اس کے. کیا کہا جاتا ہے کہ جب پیو تو پھر اس کے بعد دعا کرو, اللہ دعا کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. اور ایک آدمی نے, صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جھوٹا پانی مانگا تھا جی, اور حضور علیہ السلام سے کہا تھا میرے لیے شرف ہے کہ میں آپ کا جھوٹا پیوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل کرتا ہے کہ شرف حاصل کرو, تو میری وہ جو امت ہے جس سے ابھی میری ملاقات ہی نہیں, ان کا بھی تو دل کرے گا شرف حاصل کرنے کا. حضور نے وہ بچا ہوا پانی اس کنویں کے اندر اونڈیلا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب جو بھی میری امت کا بندہ زمزم پیے گا وہ ایسا ہے جیسے حضور کا بچا ہوا پی رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حدیث میں ہے, زمزم پینے کے وقت جو نیت کرو گے اللہ پروردگار عالم اس نیت کو پورا کر دیں گے. کوئی بیماری ہے تو شفا کے ارادے سے پیو. ہاں اگر نہیں ہو رہی تو کچھ کوتاہی ضرور ہوتی ہے انسان کے اندر. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ شہوات اگر ختم نہیں ہو رہی, غلط دیکھنے کو دل چاہتا ہے, غلط کرنے کو دل چاہتا ہے, تو نماز کی طرف توجہ کرو. کہیں نہ کہیں نماز میں کیا ہے, کمی ہے. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جو حافظ ہو نا یہ بولا کرو. اس کی وجہ یہ کہ ساری زندگی یہ تو نہیں نہ رہنا سفر شفر, آگے رمضان بھی آ رہا ہے. ہاں ان دنوں میں رٹے لگانے کے بجائے تو اس سے پہلے بھی قرآن کیا کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. تو یہ ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. جن لوگوں نے نمازیں ضائع کر دی نا, تو نمازوں کے ضائع ہونے میں نتیجہ کیا نکلا, واتبعوا الشہوات. پھر وہ کس کے پیچھے پڑ گئے, شہوات کے پیچھے. تو شہوات اگر آ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ نماز میں کیا ہے, کمی ہے, یا کپڑے پاک نہیں ہے, یا کھانا ٹھیک نہیں ہے, یا کوئی نہ کوئی کمی, یا وضو کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ ہے صفا اور مروہ, تو ان کے درمیان دوڑی تھی. اب جو بھی آدمی وہاں پر جائے گا, من شعائر اللہ, یہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک کیا ہے, علامت ہے. علامت معنی کیا, یعنی اللہ کی توحید کی یادگاروں میں سے ایک کیا ہے, یادگار. یہ علم کے معنی میں ہے, یادگار کے معنی میں, من شعائر اللہ. اس لیے یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کسی نے غلطی کی تھی, تو ایک مرد کا جو بت تھا وہ ایک پہاڑی پر رکھ دیا گیا, جو نائلہ عورت کا بت تھا اسے دوسرے کے اوپر کیا کیا گیا, رکھ دیا گیا. لوگ ان کی مذمت کرتے تھے عمرے اور حج کرنے کے بعد, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جہالت لوگوں میں اتنی عام ہوئی کہ انہی دو کو جن کو عبرت کے لیے وہاں پہ رکھا تھا, شیطان نے انہی کی پوجا کے اوپر لوگوں کو کیا کر دیا, لگا دیا. آپ کے لاہور میں یہاں کئی جگہ پر کہیں کتا دفن ہے, کہیں بلی دفن ہے, کہیں جناب کہیں گھوڑا دفن ہے, اور لوگ انہی کی پوجا کرنے میں کیا ہو گئے, لگ گئے. یہ غلطیاں ہوتی ہیں, وقت گزرنے کے بعد لوگ بیچارے لگ جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کے ٹیلی ویژن پہ خبر آئی تھی, کہیں
کسی شاہ صاحب کا کتا جو ہے وہ مرا اور اس کو باقاعدہ ان کا جو قبرستان ہے شاہوں کا، وہاں پر کسی اور کو دفن ہونے کی اجازت، ان کی فیملی کے علاوہ کوئی دفن نہیں ہو سکتا، لیکن کتا وہاں پر ان کا مرا، انہوں نے کتے کو جناب کفن دیا اور کفن دے کر وہاں اپنے قبرستان میں اسے کیا کیا ہے، دفن کیا، پھر اس کی قبر کے اوپر پھول بھی ڈالے، پھر چادر ڈالی۔ تو یہ ہے صفا اور مروہ، یہاں دو بت تھے اور عبرت کے لیے ان کو رکھا گیا، اور جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے ان کی عبادت کیا کر دی، شروع کر دی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے من شعائر اللہ، یہ نہ سمجھو یہ یہاں پر جو بت رکھے گئے یہ تو بعد میں، یہ تو اللہ کی یادگاروں میں سے ایک کیا ہے، یادگار ہے۔ لہذا اصل میں زمانہ جاہلیت میں بھی انصار کے جو لوگ تھے، جو مدینے کے لوگ تھے، انصار تو بعد میں بنے جب حضور تشریف لے گئے، جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے مکے میں تو یہ نہیں کرتے تھے صفا اور مروہ کی سعی، یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے تو یہاں بت پرستی ہوتی ہے۔ جب یہ اسلام لائے نا تو اسلام لانے کے بعد بھی گھٹن ان کے دل کے اندر کیا تھی، موجود تھی، کہ ہم کیسے بھائی کریں، ہم تو زمانہ جاہلیت میں نہیں کرتے تھے کہ یہاں بت پرستی ہوتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے بت پرستی سے کیا کر کے رکھا تھا، بچا کے رکھا تھا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا اور حضور نے ہر قسم کے بت کیا کر دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو یا عمرہ، تو صفا اور مروہ کے درمیان کیا کیا کرو، دوڑا کرو۔ صفا اور مروہ میں دوڑنا کس کی سنت ہے؟ عورت کی سنت ہے، عورت کی، اور آج وہاں پر دوڑنے کی اجازت ہے عورت کو؟ نہیں۔ اما حاجر دوڑی تھی، وہاں کوئی مرد دیکھنے والا نہیں تھا، اس لیے وہاں پر وہ دوڑی، اور لیکن اب چونکہ وہاں غیر محرم بھی ہوتے ہیں، سنت عورت کی ہے لیکن عورت کو اس سے کیا کیا گیا، روک دیا گیا۔ تو وہاں جو عورت نہیں دوڑ سکتی وہ کھیل کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے جم میں جی جا سکتی ہے، ایسی چیز جہاں اپنے بدن کی نمائش، یہ سب چیزیں اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہاں لیکن یہ ہے پاکستانی عورتیں نال ہوں تو خیال کرنا چاہیے ہے جی، وہ کئی عورتیں ہوتی ہیں نا، ساتھ بوڑھیاں ہوتی ہیں، جذبے ہوتے ہیں نا، لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے، انہوں نے پتہ ہوتا ہے بھائی اتنے دوڑنا ہوتا ہے صبر لائٹا، وہ اپنے نال کوئی عورتیں ہوتی ہیں انہیں ہاتھ ضرور پکڑنا چاہیے، وہ پاکستانی تو دوڑ لگا دیتی ہے وہاں، اکثر دیکھیں نا وہ ہم بھی عمرے میں تھے تو پتا تھا چونکہ استادی کے ساتھ ہوتے ہم دوڑتے تھے مرد وہاں پر، تو کئی ہماری پنجاب والی پاکستانی عورتیں وہ نظر آتی تھی ذہن میں، تو جناب وہ مردوں سے بھی زیادہ دوڑ رہی ہوتی، بھائی اللہ نے حکم دیتا ہے ایسی تھے دوڑنا ہے تو یہ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، واک بھی ضرورت ہے، عورت کے لیے بھی ضرورت ہے، وہاں کریں جہاں پر کوئی اجنبی آدمی دیکھنے والا نہ ہو، کچھ بھی ہو، مگر نہ مردوں کے اندر جو ہے جو سنت عورت کی ہے وہ عورت سے کیا کر لی گئی، لے لی گئی، تاکہ غیر محرم کی نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑیں۔ بہرحال فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ سبق کی پہلی آیت ہے۔ آج بھی جب آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو اس کی سعی ہمارے نزدیک کیا ہے، واجب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اور کچھ ائمہ کے نزدیک فرض ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے، کچھ کے نزدیک مستحب ہے۔ بہرحال فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، سبحان اللہ۔ حج اور عمرے پر جا کر، حج کا معنی کیا ہوتا ہے جی، ارادہ کرنا۔ جب آدمی مخصوص افعال کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مخصوص اوقات میں جا کر وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس لیے حج کہا جاتا ہے۔ اور عمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، یہاں سے آدمی فقط اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے جو عمرے کے زائرین ہوتے ہیں انہیں کہا یہ آدمی کہاں پہ جا رہا ہے، عمرہ کرنے، یہ زیارت کرنے جا رہا ہے۔ اور جو آدمی حج کے دنوں میں جائے تو بندہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرنے جا رہا ہے، حج، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں مخصوص افعال کروں گا اور مخصوص دنوں میں کروں گا۔ ومن تطوع خیرا، یہ تو صفا اور مروہ کی بات تھی نا، تم جو کوئی بھی ثواب کا کام کرو گے فإن اللہ شاکر علیم،
सुबहान अल्लाह। अल्लाह की जात बड़ी कदरदान है, अलीमुन, और हर हाल को क्या करने वाली है, जानने वाली है। शाकिर की निस्बत जब बंदों की तरफ हो, इसका मानो होता है एहसान मंदी और शुक्र अदा करना, और जब इसकी निस्बत अल्लाह करीम की तरफ हो तो इसका माना होता है कदरदानी करना। तुम जो भी नेकी का काम करोगे फ़इन्न अल्लाह शाकिरुन, अल्लाह तुम्हारी नेकी की क्या करेंगे, कदर। अलीमुन, इसलिए कि अल्लाह तो तुम्हारी नेकी को क्या कर रहा है, जान रहा है। इसलिए नेकी करने के बाद ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, जिसने अजर देना है वो तुम्हारी नेकी को क्या कर रहा है, जान रहा है। यही तालीम दी गई बिल्कुल सूरह काफ के आखिर में, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा। जिसको अपने अल्लाह से मुलाकात का यकीन है और महशर में अल्लाह के सामने हाजिरी का यकीन है, उस इंसान को चाहिए कि वो ऐसा अमल नेक करे, वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा, अपने नेक अमल में अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करे। ऐसा नहीं कहा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी अल्लाह के साथ किसी को क्या कर दिया, शरीक कर दिया। इसलिए अल्लाह बड़े कदरदान है, अलीमुन, और तुम्हारे अमल को क्या करने वाले हैं। और कुरान में दूसरी जगह है भी ना, सुबहान अल्लाह, सूरह दहर में वकाना सायुकुम मशकूरा, वकाना सायुकुम मशकूरा, तुम्हारी ये जो मेहनत है, कोशिश है, मशकूरन, अल्लाह के यहाँ इसकी क्या की जाएगी, कदर की जाएगी। तिलावत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, हुस्ने सलूक कर रहे हो, जिहाद कर रहे हो, इन्फाक कर रहे हो, हैं जी, कोई भी अमल तुम कर रहे हो, अलीमुन, अल्लाह की जात तुम्हारे अमलों को क्या कर रही है, जान रही है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, इस आयत का माक़बल सबक के साथ रब्त। पहले तो ये समझ लीजिए, ये आयत ज़जर है और तख़वीफ़ उख़रवी है, और ये आयत जो है ये नाज़िल हुई है यहूद के बारे में। अव्वलन तख़वीफ़ उख़रवी है, डराया जा रहा है, और ज़जर है, इस आयत में डांटा जा रहा है। अब रब ये देखिए कि अब तुम्हारे सामने दोनों शुबे जवाब दे दिया गया। शुबो जो पैदा हुआ था तावील किबला के मसले का, उसका भी क्या दिया गया, सफा और मरवा के बारे में जो शुबो था उसका भी क्या दिया गया, जवाब दिया गया। अब तो तुम्हें चाहिए ना कि तुम्हें तावील किबला का मसला हो या सफा और मरवा के बारे में किसी को शुबो हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसमें कितमान न करो, बल्कि खोल कर लोगों के सामने इस बात को क्या कर दो, बयान कर दो कि भाई अब हमारे सामने तावील किबला का मसला वाज़े हो गया, हम पर सफा और मरवा की हकीकत क्या हो गई, खुल गई। अब हम तुम्हें ये बताते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नबी बरहक हैं। अब आपकी जो सिफात हैं, ए यहूद, आज रसूल सल्लम की सिफात को छुपाओ नहीं, जो तुम्हारी किताब में आ चुकी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने बताया था ना, मकाम हिजरत भी जिक्र किया गया था, मकाम विलादत भी जिक्र किया गया था उनकी किताब में। हुजूर की उम्र का तज़किरा था, हुजूर के असहाब का तज़किरा था, हुजूर के अखलाक का तज़किरा था, हुजूर की आदात का तज़किरा था। तो अब वो सारी सिफात हुजूर में पाई जा रही हैं, लिहाजा छुपाओ नहीं, बल्कि लोगों को बता दो कि ये नबी बरहक हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम आखिरी नबी पर क्या लाओ, ईमान लाओ। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको, मा अंज़लना, जो हमने क्या किया है, नाजिल किया है, मिनल बय्यिनात, क्या छुपाते हैं, जो वाज़े आयात हैं, वल हुदा, और किसको छुपाते हैं, हिदायत को छुपाते हैं, मिन बादि मा बय्यनाहु, बाद इसके कि हमने उसको बयान कर दिया, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताबी, किसमें, किताब में। छुपाना नहीं चाहिए। मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये आयतें नाजिल किन के बारे में हुई, यहूद के बारे में, और किन के बारे में, नसारा के बारे में। लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत के जो आम अल्फाज हैं वो इसके आम मफहूम पर क्या करते हैं, दलालत करते हैं। अल किताब से मुराद सिर्फ तौरात नहीं है,
الکتاب سے مراد صرف انجیل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر قرآن مقدس بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو چھپانے والے یہود اور نصارہ ہیں، جیسے وہ اس بات میں شامل ہیں، ایسے قیامت تک آنے والا جو بھی حق کو چھپائے گا وہ بھی اس بات میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ آگے دیکھیے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ اکبر۔ حق چھپانے کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں تمہیں حق بات پتہ چل گئی ہے، اعتقاد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں کوئی بھی حق بات تمہیں پتہ چل گئی، لیکن تم نے اس حق کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، حق چھپانے والوں پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے کیا کر دیا ہے؟ دور کر دیا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ۔ اگلا جملہ سنیے، ایسا عالم جس کو کتاب کا کیا ملا؟ علم ملا، کیونکہ کتاب کے اندر قرآن بھی شامل ہے، جسے قرآن کا علم ملا، جسے حدیث کا علم ملا، اور پھر اس نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا، تو اس پر صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی لعنت ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، ہر مخلوق ہر وقت اس عالم کے اوپر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کبھی بھی کوئی روایت تمہارے سامنے نقل نہ کرتا اگر میرے سامنے قرآن کی یہ آیت، کیونکہ روایت نقل کرنے میں بھی ڈر ہوتا ہے نا، صحیح نقل کرو، اگر میری طرف غلط منسوب کر دیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر اپنا ٹھکانہ کہاں پہ بنا لو؟ ادھر روایت ذکر کرتے بھی ڈر لگ رہا ہے اور نہ کرے پھر بھی کیا لگ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جیسے قرآن چھپانا جرم ہے، قرآن وہی ہے، ایسے حدیث بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ اگر حدیث وہی نہ ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کبھی بھی حدیث نقل نہ کرنے کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ اور پچھلے سبق میں بھی گزر گیا کہ بھائی دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ وحی مطلوب، اور دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوب۔ تو حدیث وحی غیر مطلوب، حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ جہاں قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے کیا کر دیتے ہیں؟ دور۔ مخلوق کی لعنت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بد دعا کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ اب کتنی مخلوقات ہیں اندازہ اس بات کا؟ یعنی اللہ کی جو مخلوق ہیں، اشراط الارض وغیرہ ہیں، جتنی بھی ہیں، تو اللہ کی مخلوق فرشتے کتنے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ یعنی کتنی جاندار چیزیں، کتنے یار کیڑے مکوڑے، ہر چیز ہے۔ تو وہ عالم جو علم کو چھپائے، جہاں پر علم کا اظہار ضروری ہو، پھر وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات چھپائے، وہاں پر ان گنت مخلوقات کی ہر وقت اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اظہار علم کا وقت تھا وہاں پر اپنے علم کو اگر کیا کر لیا؟ چھپا لیا، اللہ ایسے بندے کے منہ میں کل قیامت کے دن آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام اس کے منہ میں کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے۔ بڑا ضروری ہے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب علم بندے کے پاس آ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 سالہ کورس کرنا ہی ضروری ہے، آپ کو بھی اگر ایک چیز کا حق علم ہے، آپ جان گئے قرآن و سنت میں کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے، آپ کے سامنے مجلس میں سود کی حلت پر باتیں کی جا رہی ہیں، اس کو حلال کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تم وہاں پر بیٹھے ہو تو تمہارا حق ہے، تمہارے پاس جو قرآن کا علم ہے وہاں بتاؤ کہ اللہ نے سود کو کیا کیا ہے؟ چھپاؤ نہیں قرآن کی بات کو۔ پردے کی بات ہے ظاہر کرو، ہے جی، جہاد کی بات ہے اس کو کیا کرو؟ ظاہر کرو۔ ظاہر کیا کرنا؟ میں آج سوچ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے جب سبق کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کیا عجیب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس چیز کا علم ہوگا تو کیا عجیب جو ہے وہ ہوگا کہ ہم نے تو 14 لوگوں کی اولاً بدر میں کیا دی تھی؟ قربانیاں دی تھی، اور میں نے تو کہا تھا کہ جہاد قیامت تک کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ اس امت میں کچھ لوگ میری طرف منسوب کر کے بھی یہ کہیں گے جب تک حضور تھے جہاد تھا، اس کے بعد جہاد کا تصور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟
جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اس کام میں 54 برس کی عمر میں. 54 برس کتنی عمر ہوتی ہے؟ ڈر رہا ہوتا ہے نا بندہ. 54 برس کی عمر میں حضور تلوار اٹھا کر بدر میں گئے. 50 جب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے کیا آ جاتا ہے؟ قریب آ جاتا ہے. تو جنہوں نے کرنا تھا یار، جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، آج وہ یہ کہنے لگ گئے کہ بھائی یہ فریضہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے. بہرحال کتمان علم بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، بڑا جرم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اس لیے کہا گیا نا کہ اللہ سے کیا مانگو؟ علم نافع مانگو. ہاں، وگرنہ استغفر اللہ زندگی رہی. زندگی کی بات ہے. سورہ آراف میں اگر پہنچ گئے نا تو وہاں پر وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا یا حق کو چھپاتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ کتے کی مثال. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. جس کے پاس بڑا علم ہے لیکن اگر وہ علم پر عمل نہیں کرتا اور کتمان حق کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر تم نے کتابیں کیا کر دی ہیں؟ لاد دی ہیں. تو بہت جرم ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سبحان اللہ. آگے دیکھیے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کوئی بات نہیں ہے. کتمان علم غلطی ہے. جس جگہ علم کا اظہار واجب تھا وہاں پر نہ کیا تو یہ بھی کیا ہے؟ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ غلطی پر انسان کو متنبہ کر کے توبہ کی کیا دیتے ہیں؟ توفیق دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جرم کیا ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ حضور کی نبوت کو چھپا کے رکھا ہے. حضور کے نبی ہونے کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. حضور کی صفات کو بیان نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور مسئلہ کے حق کو چھپاتے تھے یہود. اتنا بڑا جرم کیا کہ نبی کی نبوت کو چھپایا ہے. اللہ پروردگار عالم نے ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول کر کہا الا الذین تابوا واصلحوا. اتنا بڑا جرم تم نے کیا کہ تم نے اللہ کی حدیں کتاب میں تبدیل کر دی. وہ بدلتے تھے نا. چور کی سزا انہوں نے کیا کر دی تھی؟ 6 پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چور کی سزا انہوں نے بدل دی تھی. غریب کرتا تھا تو ہاتھ کیا کر دیتے تھے، اور تگڑا بندہ کرتا تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے. ماڑا بندہ زنا کر لیتا تھا تو کہتے ہماری شریعت میں بھی رجم ہے، اور تگڑا بندہ کر دیتا تو کتاب کی عبارتیں بدل کر کہتے تھے کہ ان سے کچھ لے لو، ہماری شریعت میں زنا کی سزا رجم نہیں ہے. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم. یار آپ جرم تو کبھی سوچے نا. اللہ کی کتاب کو بدلنا چھوٹا جرم ہے، نبی کی نبوت کو چھپانا چھوٹا جرم ہے، اللہ کی حدود کو اس میں ترمیم کرنا اتنا بڑا جرم ہے. لیکن اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو انعام دیکھیے. الا الذین تابوا، وہ لوگ جو اس حرکت سے کیا کر گئے؟ توبہ کر گئے. واصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. اس کتمان کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ خرابی انہوں نے کیا کر دی؟ اپنے اندر سے ختم کر دی. وبینوا. ہاں جی، عالم کی توبہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ استغفار کی تسبیح نکال دے، ہاں جی اللہ کے سامنے رو لے. پڑھے لکھے بندے کی توبہ پھر یہ ہے جن کے سامنے کتمان حق کیا تھا، جن کو غلط قرآن کی جو ہے وہ باتیں بتائی تھی، استغفر اللہ وبینوا، اس کی توبہ پھر یہ ہے توبہ بھی کرے، اپنے آپ کو سنوارے بھی صحیح، اور مجمع عام میں لوگوں کو کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں اس غلطی پر شرمندہ ہوں. اس عبارت کا اصل مطلب یہ ہے. رات ایک عبارت ہے، ایک تفسیر ہے، گجرانوالے کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے. تو وہاں پر تحریف دیکھیے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام نہ کرنے کے ہیں. 3 ایجابی حکم ہے. عدل کا حکم دے رہا ہے، اور کس کا حکم دے رہا ہے؟ احسان. اور تیسرا کیا ہے؟ ایتاء
ذل قربا زندگی رہی تو انشاءاللہ اس آیت کو پڑھیں گے. اس آیت کو قرآن کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے، اور اس آیت کے بارے میں کہا گیا یہ ابواب خیر ہے اور ابواب شر ہے. 3 کام ایسے جو ہر خیر کا کیا ہے؟ دروازہ، اور 3 کام ایسے ہیں جو ہر شر کا کیا ہے؟ دروازہ. اب ذرا میری بات سنیے، اس کا اصل مطلب سمجھ لیجئے. اللہ حکم دے رہے ہیں عدل کا، تفسیر انشاءاللہ پھر کریں گے. اللہ حکم دے رہے ہیں احسان کا، اللہ حکم دے رہے ہیں کس کا؟ ایتاء ذی القربا کا. اللہ روک رہے ہیں الفحشاء کس سے؟ فاحش کاموں سے. اللہ روک رہے ہیں منکر برائیوں سے. اور والبغش اللہ روک رہے ہیں تمہیں کس سے؟ زیادتی سے، ظلم سے اللہ روک رہے ہیں. اب ذرا سنیے، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے حوالہ دے کر یہ بات کہی کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں اللہ حکم دے رہے ہیں عدل کا، اللہ حکم دے رہے ہیں احسان کا، اللہ حکم دے رہے ہیں ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، اللہ روک رہے ہیں الفحشاء ابو بکر سے، اللہ روک رہے ہیں والمنکر عمر سے، اللہ روک رہے ہیں البغش عثمان سے. یہ نہیں ہے کہ یہ کام صرف یہود کرتے تھے، یہ کام اس امت میں بھی کیا کیے جاتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں. تو یہ توبہ نہیں ہے پھر کہ تم صرف کرے ما واصلحوا وبینوا، جو غلطی ہوئی ہے پھر اسے لوگوں کے سامنے کیا کرو؟ بیان کرو. مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آپ تمام سے کیا چاہتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں. اس میں ایک بڑی واضح بات ہے. جی ہاں، یہ تینوں اصحاب جو ہیں نبی کریم کے وقت میں موجود ہیں. جی ہاں بالکل. اگر کتنے بڑے الزام لگانے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اتنی غلطیاں وہ کر رہے تھے تو نبی نے ان کو روکا نہ بالکل. اور پھر آپ اندازہ لگائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث سنیے اور پھر لطف لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے. ایک صحابی نے آ کر حضرت انس کہتے ہیں میرے سامنے سوال کر دیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ تو نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے جو مجھ سے قیامت کے بارے میں کیا کر رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو. اس نے نا سہمے ہوئے یہ جواب دیا، نماز روزے کے اعتبار سے حضور تیاری کوئی نہیں ہے، لیکن نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہیں جی، اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعتاً یہ کرتا ہے اللہ سے محبت، مجھ سے محبت، ابو بکر سے محبت اور عمر سے محبت، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کو معیار ایمان قرار دیا جا رہا ہے ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آگے دیکھیے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ جملہ سنیے اور مزہ لیجئے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ ہم نے تو کوئی کتاب نہیں بدلی. ہم میں سے کسی نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ قرآن بدلا ہو؟ نہیں کیا. اللہ ہم میں سے کسی نے حضور کے تذکرے کو چھپایا نہیں. اللہ ہم نے تیری حدود میں ترمیم نہیں کی، وہ جرم نہیں کیا جو یہود کیا کرتے تھے. ہم سے بھی غلطیاں ہیں یا اللہ، جب تو یہود کے لیے توبہ کے دروازے کھول رہا ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی توبہ کے دروازے کیا کر دے گا؟ کھول دے گا. آگے جملہ سنیے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ اتنی بڑی غلطیوں کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا اپنے آپ کو سنوار لے، وَبَيَّنُوا اور حق لوگوں کے سامنے بیان کر دے، میں توبہ کیوں قبول کرتا ہوں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میری تو عادت ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، میری عادت ہی ہے. تم بس توبہ کرو تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا. اور معافی نہیں ہے، صرف معافی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اللہ کی بے پناہ عنایت کی کہ 55 60 40 برس کی عمر میں آنکھ کھلی، اللہ زنا سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ شراب سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ لوگوں کے جو حق کھائے ہیں توبہ کر رہا ہوں، اللہ جو نمازیں نہیں پڑھی توبہ کر رہا ہوں، اللہ جو روزے نہیں رکھے وہ توبہ کر رہا ہوں. تو پھر کیا کہا گیا حدیث میں؟ قرآن کی آیت ہے. ہاں سبحان اللہ. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، ہم صرف گناہ معاف نہیں کریں گے، ہم گناہوں والی جو زندگی تھی اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے. گناہ بھی کیا بن جائیں گے؟ نیکیاں. لیکن توبہ کرو، صحیح مانو.
وہ جو صحابی ایک آئے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آئے تھے اور بتاتے نہیں تھے حضور کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، بھائی اتنا کہتے تھے حضور مجھے یہ بتا دیں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا گناہ تو بتا۔ اس نے کہا نہیں حضور بس آپ مجھے یہ بتائیں معافی ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جرم کر لو، شرک جتنا بڑا جرم کر لو، توبہ کی توفیق ہوگی تو اللہ تمہارے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے۔ پھر حضور نے پوچھا تھا وہ معاملہ کیا ہے، گناہ کیا ہے جس پہ تو اتنا روئی جا رہا ہے؟ تو اس نے حضور کو کہا تھا حضور میری بچی کی آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں کیا کر رہی ہیں؟ گونج رہی ہیں۔ میں نے بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا، میں ڈرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر میں کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی۔ وہ جو جہالت کا تصور تھا۔ تو بہرحال پھر حضور نے کہا سناؤ مجھے قصہ۔ ادھر حضور بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ ایک دفعہ سنایا، پھر حضور نے کہا دوبارہ سناؤ مجھے یہ قصہ۔ اور پھر جب وہ سنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا اگر تیرے اس گناہ جیسے گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھی بھر جائے نا، اللہ تمہاری توبہ پر اس گناہ کو بھی کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں۔ تو اللہ کے ہاں تو ہر وقت توبہ کے دروازے کیا ہیں؟ کھلے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میری عادت ہی یہ ہے میں بڑی توبہ۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، تواب مبالغہ ہے، بہت توبہ۔ اوے یار نہیں، سبحان اللہ۔ ادھر ہو جائے نا غلطی کسی بندے سے تو پھر اس غلطی کو دل سے نکالنا کیا ہوتا ہے بڑا، وہ بندہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ باتیں کیا رہتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ، کہا مجمع کو لے کے جائیں باہر کھلی جگہ پر دعا کریں، جانور لے گئے، بچے لے گئے، بوڑھے لے گئے، سب دعائیں کر رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے مجھے کیا کر رکھا ہے؟ ناراض۔ جب تک وہ نہیں نکلے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں۔ تھوڑا سا وقت گزرا ہے جناب، ہیں جی حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں اخرج، ہیں جی نکل جاؤ یہاں سے، اے گناہ کرنے والے نکل جاؤ یہاں سے۔ اب بندہ تو کوئی نکل نہیں رہا، وہ ڈر رہا ہے بیچارہ۔ اب اتنی دیر میں بارش ہونا بھی کیا ہو گئی؟ شروع۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں اور بارش ہونا کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سبحان اللہ، جس نے ہمیں ناراض کر رکھا تھا تیرے اعلان کے بعد اس کے دل میں جذبات پیدا ہوئے، اس نے منہ سے بول کر توبہ نہیں کی، اس نے دل میں غلطی پر ندامت کی، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا، لہذا تم سب کو بارش سے مالا مال کر دیا ہے۔ ایک بندہ، اور وہ حدیث میں آتا ہے اس بندے نے بعد حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ بندہ بتا نا کہ کون ہے خوش نصیب جس سے تو ایسا راضی ہو گیا، ایک لمحے میں جو بولا بھی نہیں زبان سے تو راضی ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تو اس کے پردے لوگوں کے سامنے نہیں کھولے اور اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اب تو میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب جب گناہگار تھا تو میں نے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، اب تو وہ میرا بن گیا تو میں اس کے گناہ لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ سبحان اللہ، کیسا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کو رسوا ہوتا دیکھیں نا، کوئی زنا میں پکڑا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی شراب میں پکڑا جا رہا ہے، کوئی چوری میں پکڑا جا رہا ہے، کوئی ڈکیتی میں پکڑا جا رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں سب، لیکن یار ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھے ہیں جتنے سارے یہاں پر ہیں۔ ہم میں سے کون اس مجمع میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی ہے اس مجمع میں کہنے والا؟ نہیں۔ تو پھر مانیے نا کہ ہم پر ایک انعام تو یہ ہے کہ اس نے توبہ قبول کی ہوئی ہے، اور ایک انعام یہ ہے اللہم استر عوراتنا، اس نے ہمارے عیبوں پہ کیا ڈال رکھا ہے؟ پردہ ڈال۔ ہمیں کون بندہ ایسا ہے؟ مجھے تو اولاد باپ نہ کہے، باپ کہنے میں شرم محسوس کرے اگر میری اولاد کے سامنے عیب آ جائے، مجھے میری عورت عزت نہ دے، مجھے میرے بھائی عزت نہ دے، مجھے میری بہنیں عزت نہ دے، مجھے میرے نمازی عزت نہ دے، مجھے میرے شاگرد عزت نہ دے، مجھے سوسائٹی کے لوگ عزت نہ دے، اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے۔ اس لیے کتنی بڑی بات ہے، توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو کیا کروں گا؟ قبول۔ میرا تو کام یہ ہے کہ میں بندوں کی توبہ کو کیا کرتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث ہے کہ نیکی کرتا ہے کرتا نہیں، ارادہ کیا ہے اس نے ابھی نیکی کرنے کا،
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं कि इसकी नेकी को क्या कर लो, लिख लो। या अल्लाह इसने इरादा किया है, अभी नेकी की तो कोई नहीं है, लिख लो ना, इरादा भी क्या है, नेकी है, लिख लो तुम। अब उसके बाद अगर नेकी ना करे फिर भी नेकी तो क्या होगी, इरादे पर लिख ली गई। लेकिन अगर नेकी कर लेगा तो फिर वो एक दर्जे नहीं रहेगी। मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, मैं तेरी एक नेकी को कितनी बना दूंगा, 10। इससे भी ज्यादा क्यों आते हैं इखलास पर। और अगर कोई बंदा गुनाह का क्या करे, इरादा, तो किरामन कातिमीन यालमून मा तफअलून, वो किरामन कातिबीन जो है वो कहते हैं अल्लाह इसने इरादा कर लिया, लिख ले फिर। वो रुको ना, अभी इरादा किया थोड़ा ही है इसने गुनाह, अभी रुको। सुभान अल्लाह। फिर गुनाह का इरादा करने वाला, हदीस में आता है, गुनाह कर लेता है, फरिश्ते कहते हैं अब तो नोट कर लेना इसने गुनाह कर लिया है। अल्लाह कहते थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है तुम्हें मिटाना पड़ जाए, तो वही कर ले। नेकी के इरादे पर नेकी का अजर, और गुनाह कर लेने के बाद भी किरामन कातिबीन को कोई जात रोक रही है। हो सकता है कि मेरा बंदा गुनाह से क्या कर जाए, तौबा कर जाए। ये है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह। जिसको इतना बड़ी मेरी रहमत भी नजर ना आई, जिसको मेरी तौबा के दरवाजे भी नजर ना आए, जिसने अपने आप को संवारा भी नहीं, कितमाने हक करता रहा और गुनाहों पर गुनाह करता रहा, मेरी हुदूद को फलांगता रहा, मेरे कानून में तरमीम करता रहा, मेरे कानून को बदलता रहा, कुरान के अंदर तहरीफ करता रहा, लेकिन आंखें नहीं खुली। कफरू वमातू, है जी, कुफर किया उसने, वमातू, और वो उसी हालत में क्या हो गया, मर गया। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह। तेरे साथ प्यार भी हमने बड़ा किया, लेकिन तूने इस प्यार की लाज नहीं रखी, अब मर गया है इस कुफर में, तो अब तेरे ऊपर हमेशा के लिए अल्लाह की क्या है, लानत है। आप अंदाजा कर लेना, थोड़ी सी गर्मी यहाँ की बर्दाश्त की, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, कुफर पे मर गए तो हमेशा की क्या है, तकलीफ है। वल मलाइका, और इन पर अल्लाह की क्या है, फरिश्तों की भी क्या है, लानत। वन्नासी अजमईन, तमाम के तमाम लोगों की, ऐसे लोगों पर क्या है, लानत है। खालिदीन फीहा, ये इस लानत में हमेशा रहेंगे, ये लानत खत्म नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह। तौबा कर लोगे तो निकल जाओगे इस लानत से, फिर तो जनाब मौजे ही मौजे, मजे ही मजे। तौबा कर लो, मायूसी नहीं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, मैंने पिछले जुम्मे में अर्ज किया था, शायद ये यहाँ नहीं अर्ज किया तो कहीं और मैंने जिक्र किया था कि उलमा ने मसला लिखा है कि एक गुनाहगार बंदा जब बार बार ये कहता रहे या सोचता रहे कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा था, तो नहीं अल्लाह ने माफ किया भी होना है या कि नहीं, फरमाया ये उसके मुतकब्बिर होने की अलामत है। वो अल्लाह को बड़ा समझता ही नहीं, आजिज है। तो बस यकीन कर ले कि मैंने तौबा कर ली और उसने क्या कर दिया है, मुझे माफ कर दिया है। वो जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में गालिबन आता है, हदीस सुनाते थे तलब इल्मों को और फिर रोने लग जाते थे, और जब सबक खत्म करके उठते थे तो तलब इल्मों को कहते थे दुआ करो मैं ये आखिरी बंदा हो जाऊं, वो बंदा जो जहन्नम के वस्त में पड़ा होगा और आवाजें लगा रहा होगा, या हन्नानु या, हदीस सुनी है ना आप लोगों ने, या हन्नानु या मन्ना। सब लोग जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, फैसले हो चुके। अब अल्लाह परवरदिगार आलम फरमाएंगे ये आवाज कहां से आ रही है, जिब्राइल कहेगा या अल्लाह, अल्लाह जानने के बावजूद अल्लाह ये जहन्नम से आ रही है। जाओ, कोई है ऐसा जो जहन्नम में जाकर भी जिसकी उम्मीदें अभी मेरी जात से टूटी नहीं है, जाओ उसको लेकर आओ। हदीस में आता है वो दरोगे के पास जाएगा तो जिब्राइल, अल्लाह कह रहे हैं ये बंदा लाओ। वो दरोगा पूरी जहन्नम का चक्कर काटेगा, और हदीस में है कि दरोगा हर जहन्नमी को ऐसा जानता है जैसे अभी आयत पड़ी है, जैसे तुम अपने बेटों को क्या करते हो, जानते हो। पूरी जहन्नम का चक्कर लगा के आएगा, बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन आवाज मुसलसल आ रही है या हन्नानु या मन्ना, ओए रहम करने वाले एक बार फिर मेरे ऊपर रहम कर दे, मुझसे गलती हो। बहरहाल वो जिब्राइल अल्लाह के सामने सर सजदे में डाल देंगे, अल्लाह वो बंदा तो मिल नहीं रहा,
अल्लाह कहेंगे अच्छा आप जाओ और उसे कहो फला वादी में फला पत्थर के नीचे फला जगह पर वो पड़ा है, काला स्याह हुआ पड़ा, ऊपर बिच्छू ही बिच्छू, सांप ही सांप, जंजीरों में जकड़ा हुआ है जी, लेकिन जबान से कह रहा है या हन्नान या मन्ना। बहरहाल वो दरोगा लाकर जिब्राइल के हवाले करता है, वो जनाब अल्लाह के सामने दरोगा हदीस में आता है झिंझोड़ेगा ऐसे उसे, वो जंजीरें टूटेंगी, वो सांप बिच्छू वो बदन से अलग होंगे, है जी, ले जाया जाएगा आब रहमत वहां अल्लाह के सामने है, वहां जनाब उसमें इसको गोता दिया जाएगा और गोता देकर साफ करके इसे अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। कौन हो भाई, है जी। तो ये फिर कहेगा या अल्लाह मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। तो भाई अब एहसास कि अब तुम जहन्नम में जाकर भी ये क्यों कह रहे हो या हन्नान या मन्नान, तो कहेगा अल्लाह मुझे तेरी रहमत पर इतनी उम्मीद थी कि आज भी अगर तौबा करूंगा ना यहाँ आकर भी, तो अगर तू रहम करना चाहेगा तो तू क्या कर सकता है, रहम कर सकता है। अल्लाह परवरदिगार आलम जिब्राइल को और फरिश्तों को कहेंगे तुम गवाह रहो, मैंने इसको जहन्नम से निकाल कर कहाँ पे भेज दिया है, जन्नत में है। इमाम अहमद बिन हम्बल तलब इल्मों को दुआ कर, अब सुनिए 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 सुनिए, कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा दर, कितना बड़ा मकाम है इमाम साहब का। और वो तलब इल्मों को कहते थे दुआ किया करो अल्लाह करे ये आखिरी बंदा मैं हो जाऊं, निकल तो जाऊंगा ना जहन्नम से कभी। अंदाजा कर लें तर्जुमा देखिए जी, इन्न सफा वल मरवाता, इन्न सफा इन्ना कमाना बेशक, असफा सफा वल मरवाता और मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह की अलामतों में से एक क्या है, एक निशानी है, अलामत है। फमन हज्जल बैता, जो बैतुल्लाह का इरादा करे, अब इतमरा या उसकी जियारत का इरादा करे उम्रे का, फला जुनाह अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। जिंदगी रही ना इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद पहुंच जाएंगे जहां हज और उम्रे का हुक्म है, वहां रब्त लगेगा, लग समझ जाएगी कि हज और उम्रे पर जाने का हुक्म क्यों है। उससे पहले जिहाद का तस्करा है, उसके नीचे भी जिहाद का क्या है, तस्करा है, दरमियान में हज और उम्रे का हुक्म दिया है। ये इशारा किया है इस बात की तरफ मैदान जिहाद में लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लेकिन तुम्हारी लड़ाइयों से गलबे नहीं होने। कुछ जिहाद करें और कुछ हरम का सफर जाकर करें और बैतुल्लाह पे जैसे उनकी निगाह पड़े, अपने लिए नहीं कि मुझे औलाद चाहिए, अपने लिए नहीं कि मेरी फैमिली के अंदर खुशियां दे दे, अपने लिए नहीं, तुमने हरम का सफर करना है, वहां बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर उम्मत के गलबे के लिए क्या करनी है, दुआएं करनी। तुम उम्मत के नुमाइंदे बनकर हरम में जाओगे, अपनी जात के लिए नहीं जाओगे। उम्मत के बनकर गए तो अपनी जात तो खुद ब खुद उसमें आ जाएगी। फला जुनाह, बस कोई गुनाह नहीं है, अरे यही उस पर अन यतवफ़ा बिहिमा, ये कि वो दौड़े उन दोनों के दरमियान, वो दौड़े उन दोनों के दरमियान। सुभान अल्लाह, अल्लाह बार बार ये मौके नसीब फरमाए जी वहाँ दौड़ने के। ये दोनों कबूलियत के मकाम है, दुआ की जाती है वहाँ पर। सुभान अल्लाह, हमारे अंदर भी बड़े जज्बात थे, अल्लाह ने वो ऐसा कबूल किया कि तसव्वुर से बाहर था। कभी सोचते थे कि सफ़ा और मरवा पे सुभान अल्लाह सही करेंगे, फिर वो अल्लाह ने किया कि कोई तरतीब ऐसी बनी कि उस्ताद जी के साथ जाना नसीब हो गया। और वहाँ जनाब जब सफ़ा और मरवा की सही करते थे ना, तो एक चक्कर के बाद हजरत थकते थे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, किसी से खिदमत ही नहीं, काम ही नहीं लेते। और कितनी बार कहा है बीमारी में कि हजरत हम आपको दबा दें, हम आपकी कोई खिदमत कर दें, बीमार भी होंगे तो नहीं, वो दबाने नहीं देते। तो जब सफ़ा और मरवा की सही करके जब हम फारिग हुए तो सुभान अल्लाह खुद ही अपनी टांगे आगे की और कहा कि आप दबाना चाहते हो तो इसको क्या कर लो, दबा। तो बड़ा अजीब है कि सफ़ा और मरवा की सही अल्लाह क्या कर दे, नसीब फरमा दे। वहां कोने पे खड़ा होके हरम क्या आता है, नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह नजर आता है। किधर गया जी, वमन ततव्वा खैरा। हमारे एक साथी था इरफानुल्लाह, तलब इल्म था हमारा, तो हम जब वो सही करके फारिग हुए तो मैं दबा रहा था, उधर ही मरवा पे दबा रहा था, तो उधर कहा कि यहाँ कबूलियत की दुआएं हैं, तो क्यों ना हम अपने उस साथी के लिए दुआ कर दें। तो फिर इतना बड़ा बंदा होके उस तलब इल्म की मगफिरत की दुआ कर, और हम उस पर आमीन कह रहे थे।
سبحان اللہ، یہ دعائیں ملنا بھی بہت بڑی خیر کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دعائیں منگوائی نہیں جاتی، دعائیں کیا کی جاتی ہیں؟ لی جاتی ہیں۔ دعا منگوانا اور چیز ہے، دعا لینا کیا ہے؟ اور چیز ہے۔ ومن تطوع خیرا، ہاں جی، اور جس نے بھی کوئی بھی نیکی کا کام کیا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ قدردان ہے، ہر حال کو جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، ہاں جی، وہ صاف حضور کے وصف ذاتی، والہدا وصف خارجی، جو ہم نے اتارا ہے ہدا، من بعد اس کے کہ ما بیناہ، ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوارا، وَبَيَّنُوا، اور حق واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بھئی یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ توبہ کر لینا غلطی ہو جاتی ہے۔ یہاں مدرسے میں کسی آدمی نے مجھے 3000 روپے دیا یہاں آ کر، لیکن بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں تھے، اس کو پھر ایسے مصرف پر لگایا جہاں پہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، لگانا چاہیے تھا۔ ہو جاتی ہے غلطی، مسٹیک بھی ہو جاتی ہے بندے سے، تو پھر آدمی اپنی غلطی پر توبہ کرے اور رجوع کرے من جانب اللہ۔ ان الذین کفروا وماتوا، کرے نا ترجمہ، کیا بات ہے؟ ان الذین کفروا، میرے تو اتنے جذبات بن گئے ہیں، جذبے بھی اللہ کریم کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ایک رکوع اور پڑھ لیا جائے، لیکن آپ کے جذبات ایسے ہیں کہ کفروا کا معنی ہی نہیں کر رہا، ہاں، ان الذین کفروا، لیکن انشاءاللہ آپ کے جذبات کی قدر کی جائے گی۔ 2 آیتوں کے بعد سبق ختم کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی ہیں ان پر ہے لعنت اللہ کی، والملائکتی، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، رہیں گے اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ زندگی رہی سورہ المومن میں پڑھیں گے، وہاں کچھ لوگ اپنے لیڈروں اور اپنے سرداران کو کہیں گے وہ نہیں نکلوا سکتے ہو جہنم سے تو تھوڑا بریک تو دلوا دو اس عذاب سے، تھوڑا وقفہ ہی دلوا دو عذاب سے، نہیں وقفہ بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ کریم کہی ہوئی سنی ہوئی بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان شبہات کا جواب دے کر ہمیں رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کر دی گئی ہمارے لیے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کما حق ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما دیں، اور وہ جو اللہ نے کہا ہے نیکیاں کرو قدردانی کی جائے گی، اللہ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق دے، اور جن کے نیک اعمال کی قدردانی وہاں کی جائے گی اللہ ہمیں بھی اور بالخصوص ہمارے اس عمل کو اللہ اس قدردانی والے عملوں میں شامل فرما دے۔ اور پھر آج کے سبق میں تھا کہ کتمان حق نہ کرو، اس کے نتائج کیا ہے؟ بہت برے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر قسم کے کتمان حق سے محفوظ فرما دے، اور کتمان حق سے دور رہ کر اللہ لعنتوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور آج کے سبق میں بہت حوصلہ افزا آیت تھی کہ غلطی کے بعد توبہ کی توفیق ہو گئی، سنورنے کی توفیق ہو گئی، حق کی وضاحت کی توفیق ہو گئی تو کر لو، اس لیے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ماضی پر یہ سانسیں چل رہی ہیں، سبحان اللہ چل رہی ہیں سانسیں، ابھی توبہ کے لمحات ہیں، توبہ کا موقع ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ادروائز توبہ تو کس نے کی تھی؟ فرعون نے بھی
सूरह यूनुस में पढ़ेंगे ना कि वहां पर गया था और कहता था आमनतु बिरब्बी हारूना। अब मैं मूसा और हारून के रब पर क्या लाता हूं? ईमान लाता हूं। आलाना, अब ईमान लाते हो। वक़द अशैत क़ब्लु, इससे पहले नाफरमान रहे हो। वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, फसाद करते रहे हो। अब तौबा करोगे भी सही, जब अजाब मस हो जाता है तो फिर तौबा कबूल नहीं की जाती। फल मनुनजी का भी बदानी का, हम तेरे बदन को निजात देकर तुम्हें आने वाले लोगों के लिए इबरत का क्या बना देंगे? निशान। और भी कई बातें जिस सबक में जितना इल्म जरूरी हो उतना लोगों के सामने क्या किया जाए, बयान किया जाए। साइल की जो सलाहियत है उसको मद्देनजर रखा जाए वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह कोई ज़रूरी बात मजीद कल के सबक में करेंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह। भाई यासिन सब दुआ करवा दीजिए।